بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، جو بندہ روزانہ سورۃ کوثر پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ بہت پیاری ویڈیو ہے، لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر کی، وہ دن کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بندے جو فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی حرف حرف میں شفا ہے، آیت میں نور ہے اور صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی بھی قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین وقت فجر کا ہے، جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا بھی عبادت کرتی ہے، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی گواہ بن جاتی ہے ان قدموں پر جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت حاضر کی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر لکھا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا صرف ثواب نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے کر آتا ہے۔ آپ کا اچھا دن گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہیں اور دل کو ایسی روشنی دیتی ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہے ہیں اور دن کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان، آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور رزق میں کشادگی چاہیے تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ عطا فرمائی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورہ کوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر یا نہیں کر سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب جہاں آپ کو جیسے وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے۔ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل، خلوص نیت اور کاملین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورہ کوثر سن سکتی ہیں۔ مکمل پاکی کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مختصر سورت پڑھنی ہے، یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر،
فصلی لربی کا ونہر ان شانیہ کا هو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے گن کر پڑھ لیں لیکن تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کو تصور میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ رزق، عزت، کامیابی، دشمنوں سے نجات، بیماری سے شفا، رشتے، کاروبار اور اولاد، دل سکون، غرض کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو اب آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا فتح، یا غنی، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، یہ صورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان عمل، صالح، خاشیت الہی اور جنت و جہنم پر ایمان اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت الدین، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر رات اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا ہے، لیکن اس کا حال بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراگی کے لیے ہر روز رات کو سورت کوثر پڑھ لیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، روزانہ رات کو یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تو رب کریم کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں، اللہ نے چاہا تو دکان کا خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشان جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو چکا ہو اسے چاہیے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، غیب سے انسان ایسا سامان پیدا ہو جائے گا کہ اس کی پریشانیاں خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ کوثر کا ورد کرنا بھی مقصود پورا ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کو سورہ کوثر کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات، کرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا رینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی مصروفیات سے وقت نکال کر اس سورہ کو باوضو حالت میں اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کوثر سے محبت عطا فرمائے، اس کے پڑھنے کو ہماری عادت، عبادت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگ لینی ہے، اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، عزت اور خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی اور موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنی ہے اور تلاوت قرآن پاک کا اپنا معمول بنا لینا ہے اور اپنا بیشتر وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ خیر، آمین۔